آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علم بردار۔ پاکستان، ہائیبرڈ نظام کا بحران۔ تحریر قمر الزمان خان۔ موجودہ صورتحال میں کچھ چیزیں زیادہ ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ یہ کہ سامراجی معیشت اور طبقاتی سیاست کے تحت تمام تر اداروں اور طاقتوں کی حمایت کے باوجود بننے والی حکومت بھی نہ تو کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہے اور نہ ہی ملک اور عوام کو درپیش بحرانوں پر قابو پا سکتی ہے۔ یہ کہ حکومتوں کی تبدیلی سے کچھ مثبت نہیں بدلتا، بلکہ حکومتوں کی اپنی ساخت میں کمزوریوں کے سبب پہلے سے بھی زیادہ گمبھیر مسائل ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ نئے بحرانوں میں اضافہ ہوتا ہے اور عوام پر پے در پے معاشی حملوں میں شدت لانا پڑتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں ریاست کے طاقتور حلقے کسی طور بھی اپنی گرفت ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے ان کی اپنی ہائیبرڈ حکومت ہی کیوں نہ چل رہی ہو۔ یہ طاقتیں، جن کو قانون نافذ کرنے والے ادارے، اسٹیبلشمنٹ، مقتدرہ یا کچھ اور ناموں سے احتیاط کے طور پر پکارا جاتا ہے، بالخصوص متوازی حکومت بھی چلاتے ہیں، اور سیاسی میدان میں متبادل قوتوں میں سے ہم خیال پارٹیوں اور افراد کو ممکنہ حکومتی تبدیلی کے لیے تیار بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک مغالطہ جس کو تاریخ کی پیش رفت مٹاتی جا رہی ہے، اب برہنہ ہو کر سامنے آ رہا ہے کہ اس ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کے کردار اور نظریات میں فرق صرف پارٹیوں کے مختلف ناموں، نعرے بازی اور پروپیگنڈے کا ہے، ورنہ ان کے نظریات، کردار، خریدنا، بکنا، سازشیں، منشور تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ مقتدرات 3-4 بڑی پارٹیوں کے ساتھ 3-4 چھوٹے چھوٹے گروہ براہ راست اپنی سرپرستی میں چلاتی ہے، جن کو بطور پھانا یا وسیور استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ پھانے کمزور اتحادوں کو مضبوط بنا کر حکومت بنانے اور پھر کمزور کر کے تحلیل کرنے کا کام دیتے ہیں۔ ایسی پارٹیاں جو تاریخ میں کبھی نہ کبھی اپنی ضرورت کے تحت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا تاثر دیتی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ صرف اس مقتدرہ کے ساتھ نئی دھڑے بندی اور نئے الحاق کے لیے بناتی ہیں۔ اسی طرح موجودہ سیاسی کشمکش میں سب سے کلیدی نقطہ بھی کھل کر سامنے آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت غیر سیاسی قوتوں، حکومت اور حکومت مخالف سیاسی دھڑوں کے پاس 22 کروڑ عوام، بالخصوص محنت کش طبقے کی نجات کے لیے نعرے بازی سے ہٹ کر کوئی معاشی پروگرام نہیں ہے، اور نہ ہی سماجی بہبود کے لیے کوئی تصور یا خواب ہے۔ ہر حکومت مخالف سیاسی پارٹی یا گروہ مہنگائی اور بے روزگاری کا واویلا صرف اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ عمران خان کے پے در پے معاشی حملوں سے بلبلا اٹھے ہیں، مگر خود کو متبادل قرار دینے والے نعرے بازی پر مبنی چارٹر سے آگے کوئی ایسا معاشی منصوبہ بیان نہیں کرتے جو ان سامراجی، سیاسی، معاشی، سماجی، فسطائی اور غیر جمہوری حملوں کو روک کر ایک نئی ترقی پسند، بلند معیار زندگی کے حامل ایسے پاکستان کی بنیاد رکھ سکے جو نہ صرف معاشی خود مختاری کی طرف پیش رفت کرے، جس میں بے روزگاری، غربت، مہنگائی اور پسماندہ طرز زندگی کا خاتمہ ہو سکے، بلکہ غیر جمہوری قوتوں کی گرفت کی 70 سالہ تاریخ کا خاتمہ بھی ہو سکے۔ عام لوگوں کا مسئلہ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ حکمران طبقے کی پرانی یا نئی پارٹیوں کی اقتدار تک رسائی کس طرح ہو یا نہ ہو۔ ان کے مسائل دال روٹی، زندگی کی بقا، علاج معالجے اور بچوں کی تعلیم اور روزگار سے شروع ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف حکمران طبقے کی روایتی پارٹیاں عوام کو بھکاری سے زیادہ کوئی درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کوئی حیران کن امر نہیں ہے کہ محنت کش طبقے کی روایت سے حکمران طبقے کی پارٹی بننے کے بعد جہاں پیپلز پارٹی کے معاشی تصور کی آخری حد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے خیرات کے منصوبے تک پہنچتی ہے، وہیں سے حکمرانوں کی اپنی کوکھ سے نکلنے والی تحریک انصاف کا سماجی بہبود کا تصور بھی ابھر کر احساس پروگرام جیسی بھیک کا روپ دھار لیتا ہے۔ مسلم لیگ نون کو اس قسم کے بھی کسی پروگرام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس جماعت کا وجود جس قسم کے طبقے یا سماجی حصے پر انحصار کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کی بجائے کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کی تعداد بڑھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ نون لیگ کے نام نہاد ماہرین معاشیات اقتدار میں آنے کے بعد معیشت کے ایسے حصوں میں تحرک پیدا کرتے ہیں جو ٹھیکوں، کمیشن، ماردھاڑ،
رشوت اور لوٹ مار کے مواقع پیدا کرنے والے منصوبوں پر منحصر ہوں۔ سیاسی اور نظریاتی طور پر سیاسی پارٹیوں میں اتنی گہری قربت ہے کہ وہ لڑنے جھگڑنے اور دست و گریباں ہونے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر محبت کے گیت گانا چاہیں تو کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ بھارت کے دوسرے وزیر اعظم رہنے والے لال بہادر شاستری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزیر اعظم بدل چکے ہیں۔ ان دنوں پاکستان میں 6 سالوں میں 6 وزراء اعظم بدل چکے تھے۔ یہ سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا۔ پچھلے 74 سالوں میں 30 وزراء اعظم بدل چکے ہیں، یعنی اوسطاً ہر 2.5 سال بعد وزیر اعظم بدل جاتا ہے۔ ادھر حکومت بنتی ہے، ادھر اس کو بدلنے کی باتیں شروع ہو کر آخر کسی تحریک کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ وطن عزیز میں حکمران طبقے کے مختلف دھڑوں کی طرف سے اتنی تحریکیں چلائی گئی ہیں کہ اب عام لوگوں کے لیے ان تحریکوں کے اعلان پر کسی قسم کی حیرانگی کا اظہار نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ان دنوں پاکستان حکومت مخالف تحریکوں اور حکومت کے حق میں وابیلوں کا لنڈا بازار بنا ہوا ہے۔ پارٹیوں میں پہلے نظریات اور سیاسی پروگرام کی بنیاد پر کارکن متحرک ہوا کرتے تھے۔ یہ کارکن اپنے کرائے اور خرچے پر تحریکوں کا حصہ بنتے تھے۔ ریاستی اداروں کی مداخلت یا تشدد کا بھی حوصلے اور بہادری سے سامنا کرتے تھے، مگر جہاں پارٹیوں نے نظریات سے چھٹکارا حاصل کیا وہاں ان کے لیے ضروری تھا کہ تنظیموں اور کارکنوں سے بھی گلو خلاصی حاصل کر کے بحث مباحثوں، تنقید اور جواب دہی سے جان چھڑائی جائے۔ لہٰذا نظریات کی نجکاری کے بعد پارٹیوں کو ورکروں کی بجائے الیکٹیبلز، سیاسی وارلارڈز اور اجرتی کارکنوں کے سپرد کرنے سے عوامی سیاست اور سیاست میں دانستہ طور پر محنت کش طبقے کی رسائی اور شمولیت کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جہاں ایک طرف دہاڑی کے طور پر 5,000 روپے مل رہے ہوں، وہاں بالمقابل کوئی سیاسی و نظریاتی موقف، مواد یا مباحثہ وقتی طور پر قابل توجہ نہیں رہتا۔ پہلے پارٹیاں ہائیبرڈ بنتی تھیں، اب تحریکوں کو بھی دہاڑی دار اجرتی کارکنوں سے مرصع کر کے ہائیبرڈ تحریکوں کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ سیاسی تحریکیں پارٹیوں کے ڈھانچوں کی بجائے بھاری سرمایہ کاری کرنے والے ماضی اور مستقبل کے بھی وزراء کے سپرد کر دی جاتی ہیں، جو اربوں روپے کی تحریک کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ دہاڑی نقد، روٹی اور سفر بزمہ سرمایہ کار کچھ اوپر والے لیڈروں کی راتوں کو مہنگے لوازمات سے مرصع بھی کیا جاتا ہے۔ ایسی تحریکوں کے نعرے اور تقاریر وقتی سیاسی مصلحتوں اور ذاتی تشخص کو ابھارنے کے گرد ہی استوار ہوتے ہیں۔ یوں تحریک نظریات کے بغیر سرمایہ کے پہیوں پر بھاری بھرکم سرمایہ کاروں کے شخصی تسلط کے ماتحت رواں دواں رہتی ہے۔ اسی طرح کے سیاسی کلچر میں پارٹیوں اور قیادتوں کی نظریات سے آری سیاست، بے ضمیری اور کردار سے آری پن نے نچلے درجے کی عوامی قیادت کو لوٹائزم کو بطور کاروبار یا سیاسی حکمت عملی اپنانے کی قباحت کو شے دی ہے۔ ایک رکن قومی اسمبلی کے سامنے اپنی پارٹی اور لیڈر کا کردار ہوتا ہے جو جا بجا اپنا موقف بدلتا رہتا ہے اور اقتدار پرستی میں بکتا رہتا ہے۔ پھر اس کو کس قسم کی اخلاقی ترغیب متاثر کر سکتی ہے؟ اقتدار کے ایوانوں کے اندر اور باہر سارا کھیل ایک ہی طرف کھیلا جا رہا ہے، وقتی ہی صحیح مگر یہی عہد کا المیہ اور معروض کا جبر ہے۔ 2008 سے 13 کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران طاہر القادری کی تحریک اور دھرنا بعنوان سیاست نہیں ریاست بچاؤ لانچ کرایا گیا۔ پھر 2013 سے 18 کی نواز حکومت کے دوران طاہر القادری نے ماڈل ٹاؤن واقع اور تحریک انصاف نے پہلے دن سے ہی 4 حلقوں میں دھاندلی کے نام پر اور پھر موضوعات بدل بدل کر تحریک جاری رکھی۔ یک عالمی سطح پر پاناما سکینڈل آنے پر تحریک انصاف کا رخ بھی بدل گیا، مگر نواز شریف کی حکومت پاناما کی بجائے دبئی کے احکام کے ظاہر نہ کرنے پر فارغ کر دی گئی۔ یہ تحریک بھی انہی درپردہ عناصر کی شے، مدد اور عملی اقدامات کے باعث نواز شریف کے نکالے جانے پر منتج ہوئی، جنہوں نے پچھلی حکومت میں دھرنوں کی مشقیں کرائی تھیں۔ تحریک انصاف کو الیکشن سے قبل اور بعد میں انہی قوتوں کی مکمل عملی مدد حاصل رہی جن کو مسلم لیگ کے سربراہ نواز شریف خلائی مخلوق کہتے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو 22 کروڑ لوگوں کی بجائے محض مڈل کلاس کی حمایت حاصل تھی۔ اس حمایت کی بنیاد پر پی ٹی آئی کبھی بھی اپنے طور پر حکومت نہیں بنا سکتی تھی، لہٰذا مقتدر اداروں نے اپنے طرز کی ہائیبرڈ حکومت کی طرح رکھی۔
ایسا پاکستان میں بارہا ہو چکا تھا۔ اس بار سماج میں گزشتہ حکومتوں کے خلاف مایوسی اور غم و غصہ بھی تھا، مگر سب سے بڑھ کر عمران خان کے زمین و آسمان کے قلابے ملا دینے والے دعووں اور وعدوں کے فریب کو امید بنا کر پیش کرنے کا دھوکہ بڑی شدت سے کیا گیا۔ مگر مشکل یہ تھی کہ نظام وہی تھا جس میں 29 وزرائے اعظم بدلنے سے بھی کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ پھر 30واں وزیر اعظم کسی انقلابی پروگرام کے بغیر بڑی بڑی باتوں کو انجام تک کیسے پہنچا سکتا تھا؟ تحریک انصاف کی حکومت کی ناکامی کم از کم ہمارے لیے قرین القیاس تھی۔ ایسا ہی ہوا۔ یہ اس بحران زدہ نظام کی حکومتوں کی ناکامیوں کا تسلسل ہے۔ اس میں ہمارے لیے نہ تو کوئی نئی بات ہے اور نہ ہی حیرانی والی۔ اس حکومت میں ایک بات کچھ الگ ڈھنگ سے ہوئی کہ تمام عارضی اور جعلی بندوبست بھی بے نقاب ہو گئے۔ معاشی بدحالی اعداد و شمار کی ہیر پھیر سے نکل کر سماجی بدحالی میں اضافہ کرتے کرتے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی نے ہر ہفتے نئے ریکارڈ بنائے اور پھر اگلے ہفتے پچھلے ریکارڈ کو توڑ کر نئے ریکارڈ بنانے لگی۔ اگست 2018 سے مارچ 2022 تک لوگوں پر معاشی حملوں کی شدت بڑھتی ہی چلی گئی۔ ایک لمبے عرصے سے وسیع تر عوام حاوی سیاست سے اپنا ناطا توڑ کر لا تعلق ہو چکے ہیں۔ مسلسل مہنگائی کے وار کرنے پر گہری مایوسی میں ڈوبے ہوئے عوام کا رد عمل نہ آنے کے سبب عمران حکومت اور اس کے ترجمانوں نے جھوٹ اور دروغ گوئی کے طوفان کھڑے کر دیے۔ اپنے ہر ظلم و ستم کو اپنا کارنامہ بنا کر پیش کیا۔ جس نے بھی معاشی حملوں، جبر، ناانصافی اور وعدوں کی عدم تکمیل پر آواز اٹھائی، اس کو ریاستی جبر کا نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان کی حکومت کو نیم مارشل لاء کہا جا سکتا ہے۔ تمام جابر اداروں کی شراکت سے جبر مسلسل، زبان بندی، تنقید کے حق پر پابندی، اظہار رائے اور آزادی کے تمام ذرائع پر بندشیں، میڈیا پر سینسرشپ، نام نہاد دفاعی اور ان کے ساتھ ہائبرڈ تجزیہ نگاروں کا چینلوں اور اخبارات میں حاوی کردار، اشتہارات کا حربہ، جسمانی اور معاشی حملے، مخالفین کے پروگرام بند کرانا وغیرہ ثابت کرتا ہے کہ تحریک انصاف اور اس کے پشت بان کس قدر فاشسٹ انداز فکر کے حامل ہیں۔ تحریک انصاف کی 3 سال اور 7 ماہ کی حکومت کا کردار عوام پر حملے، جھوٹ، ناکامی اور پروپیگنڈا ہی رہا۔ مڈل کلاس کے ایک حصے کی تائید کو چھوڑ کر تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کی ناکام اور ناپسندیدہ ترین حکومت بن چکی ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ طاقتور اداروں کی ملی بھگت، مینجمنٹ، توڑ پھوڑ، دھونس اور دھاندلی سے بنائی جانے والی حکومتیں اور دیے گئے بھاری اور غیر بھاری مینڈیٹ والے حکمران کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنے جعلی مینڈیٹ کو اصلی تصور کر کے پر پرزے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہیں سے وہ سپارکنگ شروع ہوتی ہے جو متعدد اسباب اور واقعات کے ساتھ مل کر حکومتوں کے نکالے جانے کا سبب بنتی ہے۔ کسی غبارے میں جتنی زیادہ ہوا بھری جاتی ہے، پھٹتے ہوئے اتنا ہی شور و غل زیادہ ہوتا ہے۔ یہ شور کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ حکمران طبقے کی پالیسی ہے کہ جعلی تبدیلیوں کا اتنا شور مچائے رکھو کہ محنت کش طبقے کے اوسان خطا ہی رہیں۔ اس شور میں ان کے حواس مفلوج رکھے جائیں تاکہ وہ حقیقی بحران اور نظام کے بانجھ پن کی پرکھ کرنے سے معذور ہی رہیں۔ موجودہ حکومت کا متبادل وہی ہیں جو پچھلے 50 سالوں سے ایک دوسرے کے متبادل بن کر سرمایہ دارانہ نظام کی وحشتناک پالیسیوں کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی لڑائیاں اور صلح پر مبنی اتحاد عوام کی نجات کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی سربراہی میں حکمران سیاست اور سامراجی معیشت کو جاری رکھنے کے لیے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال سرے سے ہی غیر اہم ہو جاتا ہے کہ حکومت رہے گی یا جائے گی۔ حکومت کس کی؟ حکومت عمران خان کی رہے یا ان کی آ جائے جو اس سے پہلے بھی بار بار اقتدار نشین رہے ہیں؟ معاشی عدم استحکام اور عوام پر حملے جاری رہیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ سرمایہ دارانہ نظام اور سامراجی اداروں کی غلامی ہے۔ پاکستان جیسے نیم نوآبادیاتی ممالک میں حکومتوں کی تبدیلی عوامی ایجنڈے کے بغیر حکمران دھڑوں کے مفادات کی پاسداری تک محدود ہو چکی ہے۔ جب تک محنت کش طبقہ متحرک نہیں ہوتا، عام شعور کو حکومتوں کے بدلاؤ کے دھوکوں اور ہٹانے اور لانے کی کشمکش کے تماشوں میں الجھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تاریخ کی آنکھیں اس محنت کش طبقے کی طرف مرکوز ہیں جس کے حرکت میں آئے بغیر
صرف چہرے بدلیں گے۔ جب محنت کش طبقہ تاریخ کے میدان میں اترے گا تب ہی حقیقی تبدیلی کی طرف پہلا قدم اٹھے گا۔